ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ استاذ محترم اور معزز سامعین، ابھی آپ نے استاذ محترم کی زبانی ہمارا فرض منصبی کیا ہے، موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کام کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے آپ نے سنا۔ دو چار باتیں میں اپنے موضوع پر کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک مثالی مومن بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ خیر امت کس کے لیے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، خصوصاً غیر مسلموں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں برپا کیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا ہے۔ خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، صرف زبانی ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسلام ایک محفوظ دین ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید قیامت تک رہے گا، زیر زبر کی تبدیلی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید محفوظ ہے، اسلامی تعلیمات محفوظ ہیں، لیکن ان تعلیمات کو عام کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہم اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب، کسی بھی دین یا کسی بھی تہذیب کو جاننے کے لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ماننے والوں کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بہتر ہوں، مسلمانوں کا کردار صحیح ہو، مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوں، مسلمانوں کے کیریکٹر اچھے ہوں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام کی تعلیم۔ اگر ہم مسلمان اپنی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمارے اخلاق صحیح نہ ہو، ہمارا کردار صحیح نہ ہو، ہم بد اخلاق ہوں، ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہوں، تو پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور وہ اسلام کے بارے میں یہی نظریہ قائم کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا عملی نمونہ پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق تو قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ جو قرآن مجید میں موجود تھا اس کی عملی تفسیر آپ کا کردار تھا، آپ کے اخلاق تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار آج ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز، آپ اپنے اسی اخلاق اور کردار کے ذریعے اور اپنے مثالی کردار کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگ آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کی زبان کا اور پھر آپ کے اخلاق کا کردار ہے کہ لوگ آپ سے قریب ہوتے چلے گئے، آپ سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، آپ کے اخلاق کی گواہی، آپ کے اعلیٰ کردار کی گواہی دوستوں سے زیادہ دشمنوں نے دی۔ دوست تو آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہی تھے، دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کے کردار کی، اپنے آپ کے اخلاق کی اور کردار کی گواہی دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، دور سے دشمن نے دیکھ لیا، تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور بڑی گستاخی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بیدار کیا اور پوچھا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کا اللہ پر توکل تھا، آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ نے جس یقین اور توکل کے ساتھ اس کلمے کو ادا کیا تھا، اس کا اثر اس کے دل پر ایسا ہوا کہ اس کا دل تھر تھرانے لگا، ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ اللہ کے نبی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے یہی سوال کرتے، اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی درخواست کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ حقیقی معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو مسلمان نہیں ہو سکتا، البتہ میں آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس گیا، اپنی قوم والوں سے کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، اخلاق کی گواہی دشمن نے دی، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جو آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ اخلاق آج ہم کو ہمارے ملک ہندوستان میں برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گے۔ مسجد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا۔ صحابہ کرام جب اس چیز کو دیکھے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے اور اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ وہ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس پر پانی ڈالو اور مسجد کو صاف کرو۔ پہلے تو صحابہ کرام غصے میں کہ اس نے اتنی بری حرکت کی، اور پھر اللہ کے نبی مزید ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی غلاظت کو صاف کرو، پاک کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے اپنے سے قریب کیا اور اسے بلا کر کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اس میں گندگی پھیلانا درست نہیں، اس میں تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اچھے انداز میں اسے سمجھایا۔ یہ اخلاق ہمارے نبی کے ہیں، اور اسی اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تلوار لے کر کوئی آیا نہیں، سب سے پہلے ہندوستان میں ملے بار میں کیرلا میں اسلام آیا،
اور وہاں عرب تاجر تجارت کیا کرتے تھے. اسلام سے پہلے بھی وہ ہندوستان آ کر تجارت کرتے تھے. تاجروں میں جو خرابیاں ہوا کرتی وہ ساری خرابیاں ان عرب تاجروں میں تھیں. لیکن جب اسلام آیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اخلاق بدل گئے، ان کا کردار بدل گیا، اور یہ اچھے اخلاق کے حامل ہو گئے. اور پھر جب یہ وہی تاجر جب ہندوستان آئے اور ان کے اخلاق اور کردار کو یہاں کے لوگوں نے دیکھا، ان کے اندر جو پہلے بددیانتی تھی، عہد و پیمان کی خلاف ورزی تھی، جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ سارے اوصاف بدل گئے. سچائی، امانت داری، وعدہ وفائی، یہ سارے اوصاف جب ان لوگوں نے اپنایا تو ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہ لوگ، یہاں کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. تو اسلام ہمارے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اور آج ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام اگر بدنام ہے تو ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے. خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا آج جو کردار ہے، ہمارے نوجوانوں کے جو اخلاق ہیں، اس کی وجہ سے آج اسلام کی غلط شبیہ، اسلام کی غلط تصویر ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں عام ہوتی جا رہی. ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور اپنے قول سے پہلے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو ہمارے کردار میں ہو سکتی ہے. ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق سے لوگ جس قدر متاثر ہو سکتے ہیں وہ ہماری تقریروں سے نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں استاذ محترم نے اپنے خطاب میں پیش کیے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی عملی تفسیر بن جائیں، اسلام کا عملی نمونہ بن جائیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر اگر بن جائے تو ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے، اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر برادران وطن تک پیش کرنے اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.